تشریف حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خان اللہ حافظ صاحب نے اس وقت ناظم درس قرآن کی سعادت خود بھی انہوں نے حاصل کی اور ہمیں بھی اس سے فیضاب کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ محترم المقام جناب قاری غلام حسین صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ بہنی اپنے احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
والسلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين امدادكم اسرس جوغم آسادكم در دین و دنیا یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة دوستان گرامی حدیث مبارکہ دربارے ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتان فتح اللہ له بابا من العافیہ او کما قال نبی علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ میری ذات پر محبت نال درود السلام پڑھتا ہے ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہیں نہ کوئی پوچھو حدیث مبارکہ کراؤں ہے آقا فرمایا فتح اللہ له بابا من العافیہ اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے ایک آسانی کا دروازہ کھول دینا ہے اور دوسری حدیث مبارکہ سیاستہ کی پہلی کتاب بخاری شریف اور دلائل الخیرات کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے آقا کریم نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم او کما کان نبی علیہ السلام لجبات کریم آقا نے ارشاد فرمایا جلا کوئی بندہ میری ذات کے اوپر محبت نال درود و سلام پڑھتا ہے حدیث شریف نے لفظ فرمایا اسمعو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دا درود و سلام گنبد خضرا وچ سندا وا اگلے لفظ کمال فرمایا وعارفہم وہ بندہ چاہے آگو ہوا پنڈ دی جامعہ مسجد غوثیہ رضیہ کے اندر بیٹھا ہے یا دنیا دے کسے کونے پہ بیٹھا ہے میرے کریم آقا فرمایا میں محمد کی نظر اس بندے کو دیکھ ہو گئی آتی ہے دوستو تیسری حدیث مبارکہ کریم آقا فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذهب بالنفاق او کما قال نبی علیہ السلام تیرے تیرے لجبال کریم آقا نے ارشاد فرمایا اہل علم حضرات عربی گرامر جاننے والے انہوں نے پتہ ہے رفع یرفع رفعا اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا اونچا کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی بندہ اونچی آواز کے نال بلند آواز کے نال آج کچھ ملی ہیں آگے نے ہولی ہولی پڑھ لو بیانہ حدیث مبارکہ یہ اونچی اونچی پڑھنا ہے حضور فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ جیڑا بھی بندہ میری ذات کے اوپر بلند آواز کے نال اونچی آواز کے نال درود و سلام پڑھتا ہے فانھا تذهب بالنفاق اللہ تعالی اس بندے دے سینے دے وچوں منافقت نوں دور فرما دیتا ہے اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی ڈنکے دی جوڑ پہ اعلان کرنے لوگوں جڑا پکا سنی ہوئے گا اور منافق نہیں ہوئے گا جڑا منافق ہوئے گا وہ پکا سنی نہیں ہوئے گا وجہ کیا ہے سارے واسطے یہ پوری دنیا کائنات تو غلط ہو سکتی ہے پر میرے سنے محمد کی بات نہیں غلط ہو سکتی ہے
اتفاق کرنا حدیثہ بہت زیادہ نے ہمیں جا رہی ہے محبت نہ سبحان اللہ فرماؤ. کل قیامت کا دن ہوئے گا, سوا نیلے تے سورج ہوئے گا, تابے دی تپتی زمین ہوئے گی, نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا, ہر کسی نے اپنی جان دکھانی ہوئے گی. کریم آقا نے فرمایا لوگو او بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی کالی کملی دی شان تھلے ہوئے گا جیڑا دنیا دے وچ رہ کے میری ذات کے کثرت نال درود و سلام پڑھدا ہوئے گا. کوئی زبردستی نہیں, کوئی زبردستی نہیں, جیتا دل کرنا ہے. کل قیامت کا دن ہوئے, سوا نیلے سورج ہوئے, تابے دی تپتی زمین, نفسا نفسی عالم, ہر کسی نے اپنی جان دی بانی ہوئے گی. جیتا دل کرنا نا کل قیامت والے دن حضور دی کالی کملی دا سایہ مل جائے, وہ میرے نال مل کے محبت نال, ذوق نال, شوق نال, پریم نال, پرید نال, ڈب کے, کھپ کے, تذر و زاری نال, بلند آوازی نال حضور کے دار بار, دن بار, دوہر بار کے اندر درود و سلام کے نذرانے اور عقیدتہ دے پھر نشاور کرو. آواز صلی اللہ علیہ وسلم. اسے آوازہ دنال دو دن شیر میں اس کے بعد پھر اپنی بات روکے جو ہے ڈولا کا آباب دی ذوق ہوئے گا, توجہ ہوئے گی انشاءاللہ. مزہ بھی ہے گا جب مل کے پڑھو کہ مسجد کی رونق تو والا ہو جائے گی اور محفل میں چار چند آ جائیں گے. بڑے پیارا کلام ہے, محبت علیہ وسلم اور سب اتفاق میں فرمائیے سبحان اللہ. شاید بڑا پیارا تخیل پیش کیتا ہے. آخدہ گلیاں محلے سجا گلیاں محلے سجا سارے سونا دنیا پہ آیا. اوہ گلیاں محلے سجا سارے سونا دنیا پہ آیا. گلیاں محلے سجا سارے سونا دنیا پہ آیا. دنیا جس بجنوں میرے کریم نبی کی آمد میں خوشی ہے وہ میرے پڑھا گلیاں محلے سجا سارے سونا. سارا دیوں میں نہ پڑھو, آخری لفظ سونا دنیا تیری پڑھو. گلیاں محلے سجا سارے سونا دنیا پہ آیا. دنیا پہ آیا. میلاد مناؤ سارے سونا دنیا پہ آیا. گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا پہ آیا. دنیا پہ آیا. اور جبرائیل کیتا اعلان آیا کل نبیان سرکانے. اور جبرائیل کیتا اعلان آیا کل نبیان سرکانے. فرشتی جھنڈے لہراؤ سارے سونا دنیا. مجبوری ہے ہم کسی جھنڈے لے کے نہیں بیٹھے پر بازو دے اللہ و صبر سے ملنا اللہ نے جنہ کو ہے کوئی اللہ کرے سلامت رہے. بازو اٹھا کے بندی کو سجدے سہنے نے کوئی نہیں ہوتا. مل کے حضور دی نام پال لو. اور فرشتی جھنڈے لہراؤ سارے, اور فرشتی بازو لہراؤ سارے سونا دنیا پہ آیا. دنیا پہ آیا. گلیاں محلے سجا سارے سونا دنیا پہ آیا. گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا. شیر بہت زیادہ ہے, آخری شیر پڑھا کا اللہ اکبر. او دینا دی
والا او دینا دی جبی مالا جس کا نام ہے کملی والا کچھ وچ نعرے لگاؤ سارے سونا دنیا پہ آیا کچھ وچ نعرے لگاؤ سارے سونا دنیا پہ آیا دنیا پہ آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا پہ آیا ہر ہر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا ہے اللہ اللہ کے خیرات سے مصابر نفس شیطان شر شیطان تو آمن پناہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سچ بیان کرنے اور صبر سن سنا کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ پہلی مرتبہ آپ دیو علاقے گاؤں کو ہوا اس جامع مسجد کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے محمد اکرم صاحب اپنے توسل کے نام تو علماء کرام کے گلدستہ ماشاءاللہ موجود ہے ہر لحاظ کے نام علماء کرام علم عمل عمر تقوی کے لحاظ کے نام میرے تو اعلیٰ بیٹھے ہیں طالب علم ہونے حیثیت کے نام انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ حضرات ہوں جو آیا کریمہ اللہ کے پاک قرآن دے وچوں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس سے دیتا چند باتیں گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا آپ حضرات کو جدو بات سمجھ گئے اپنی کو لمبی چوڑی بیمار نہیں بس جدو بات سمجھ گئے تو اسی محبت میں کہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین سیفی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ اور علماء کرام کے نام تو میں واقف نہیں ہوں سارے میرے سرمزاج میں اللہ صبر سایہ تعبیر کا مدن فرمائے دوستان گرامی اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت اللہ کا کروڑا مرتبہ شکر کرنے اللہ نے کرم فرمایا اللہ نے سانو اپنے پیارے محبوب کا غلام بنایا حضور کی غلامی عطا فرمائی تے اسی بڑے ہی امن والے لوگ ہیں اسی بڑے ہی محبت والے لوگ ہیں ساڈا کسی دے نال ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اسی جیدے نال پیار کرنے محبت کرنے اسی موٹیاں جائیداداں پراپرٹیاں کوٹھیاں دے فیکٹریاں دیکھ کے پیار نہیں کرتے اسی جینے نال کی محبت کی لیے اسی دیکھیں ایک تعلق کے مصطفیٰ کی طرح رکھتا ہے اور کہ میرے کریم نبی دا وفادار بندہ ہے اگر آقا کریم دا وفادار بندہ ہے اسی سنی اندے غلام بن جاتے ہیں اسی اندے نال پیار کرنے اسی اندے نال محبت کرنے تو آنے سامنے مثال ہے وقت دا کان سی ٹیبل ہوئے نہ حافظ نہ عالم نہ قاری نہ مفتی نہ محقق نہ مفکر نہ محدث کچھ بھی نہ ہوئے وقت دا کان سی ٹیبل ہوئے نام غازی ملک ممتاز حسین قادری ہوئے آقا دی ناموس تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرے میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ وقت دے بڑے بڑے شیخ القرآن اور شیخ الحدیثانوں غازی نے قدمہ میں جھکا دیتا ہے وجہ کیا ہے
غازی رسول اللہ کے نام وفاداری کر کے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کو غازی کا غلام بنا دیتا. اسی طریقہ دے نال کوئی بندہ میرے کریم نبی دا وفادار بن جائے, اسی کسی دے نال اودیاں جائیداداں تے شوقاں تے عزتاں ویکھ کے بیاہ نہیں کردے. اسی تعلق مصطفیٰ دیکھنے ہاں اے کریم آقا دا کتنا وفادار بندہ ہے. اسی سنی ہوندے غلام ہو جانے ہاں. میرے کریم نبی دے غلاموں اس طرح سمجھو کہ اسی حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر منیا, اسی تعلق مصطفیٰ دیکھیا, اسی حضرت عمر نو فاروق اعظم منیا, اسی تعلق مصطفیٰ دیکھیا, اسی حضرت عثمان نو ذوالنورین منیا, اسی تعلق مصطفیٰ دیکھیا ہے, اسی حضرت علی نو شیر خدا منیا, اسی تعلق مصطفیٰ دیکھیا, اسی کسی بھی صحابی دا حیا کیتا, عزت کی, غلامی اختیار کی, جتنے بھی حضور دے صحابہ نے اسی صحابہ دے نوکرہ اور چاہے حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید بلال سلیمان حضرت امیر معاویہ ہوں, اسی سارے دے نوکرہ اچھی لوگوں جو مسلم یہ محبت میں سنا دی بات ہے. عقیدے دی سنو, اسی کسی نو بھی منیا, اسی حضور دا تعلق نسبت ربط واسطہ دیکھیا. اور مختصر کرا, اسی جب تہاڈے لاہور دے تاجدار داتا اجمیری نو منیا, تعلق مصطفیٰ دیکھیا. خواجہ اجمیری نو منیا, اسی تعلق مصطفیٰ دیکھیا. ارے میاں شیر ربانی نو منیا, تعلق مصطفیٰ دیکھیا. جے مجدد الفسانی نو منیا, اسی تعلق مصطفیٰ دیکھیا. اگر پیر مہر علی نو منیا, تعلق مصطفیٰ دیکھیا. جے غوث جلی نو منیا, تعلق مصطفیٰ دیکھیا ہے. کریم آقا دی غلامی دیکھی ہے. مولویوں دی بات ہے ویسی عوام بڑی جلدی تراس کرتے رہے بھئی مولوی نے گال کی تے مولویوں دی دور مسجد کی کر. میں چہلہ لوگوں کی مثال ہے نا, مولوی دی دور مسجد کی کر, مولویوں کو حقارہ دی نظر نہ دیکھ دے اور پھر کہتے ہیں جناب اینا دی چلو بات ہے بھی اتھینٹک یہ بھی پختہ نہیں ہو سکتی, لیکن سنو مولوی دی بات کہ کوئی اعتراض کرے اور باتیں بیٹھ کے مولویاں, لیکن سنو اللہ دے ولی کامل شور شور دا تاجدار سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ دے ولی کو پوچھئے نا, اسی جو اتنا لوگاں نال پیار کرنے آ وجہ ہے اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا اندر بھی کسی نو عزتہ عطا فرمائیاں نے حضور دا صدقہ, اگر قبر اللہ قبر دیا سختیاں آسان کرے گا, اللہ قبر نو اگر جنت باغ بنائے گا, اللہ کرے جڑے فوت ہو گئے نے حضور دے غلام, اللہ انہاں دیا قبریں جنت باغ بنائے, اور سانوں بھی اللہ قبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر اللہ قبر و حشر بہتر فرمائے گا, اللہ حضور دا صدقہ کرم فرمائے گا. میں نہیں آخدا اے عارفہ دے سلطان حضرت صفی سلطان بہو کو نوچے تو اللہ ذوق کہتے محبت رن فرما سبحان اللہ. اللہ اکبر, کیا ترجمہ کیتا ہے اللہ دے ولی دا عقیدہ جے. حضرت صفی سلطان بہو نے بڑی پیاری ترجمانی کی میرے کریم نبی دے غلاموں, آپ فرمانے میں بے بسم اللہ اور اس جس دائے پسارا
سر سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اللہ کی ارشاد فرمایا جو آیت کریمہ سننا میں کلام اندر تلاوت کی تھی اللہ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ لفظ قل یہ رسول اللہ کو خطاب ہے اللہ اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا اے میرے پیارے حبیب نسینہ لوگوں کو فرماؤ بفضل اللہ جب دوارے تے اللہ کا فضل ہوئے اور برحمت ہی جب اللہ کی رحمت ہو جائے وہ تو پریشان نہیں ہونا غمگین نہیں ہونا چہرے نہیں لٹکانے بلکہ فرمایا وہ خوشیاں منانے جب تمہارے پہ اللہ کا فضل ہوئے تے اللہ کی رحمت ہوئے اس وقت فَلْيَفْرَحُوا فرمایا خوشیاں منانیاں نے اور جنہیں آپ خوشیاں مناؤ گے نا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون تہاڈا دنیا کا مال و متاع جمع کرنا میرے محبوب دے آمن دے خرچ کرو گے یہ دنیا دے مال و متاع نالوں بہتر ہے دنیا دے خرچ کر دے نا دنیا داراں تے اگر میرے حبیب دے آمن دے خرچ کرو گے تو یہ بہتر ہے سنو میرے کریم نبی دے غلام بس اسے آیت اساتذہ نے اپنی ترجمہ سماعت فرمایا ایدے بچوں میں قرآن کی تفسیر کرنی ہے اپنی تقریر پوری ہو جانی ہے آپ کا ذوق ہوئے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور بات سمجھ بھی آئے گی اللہ کا قرآن میں ذوق و تلاوت کرنا تسی مل کے محبت کر فرماؤ سبحان اللہ ایسی نہیں اور لبیک والے بڑے زبردست میں نعرے لگاتے ہیں تسی تو تھوڑے جو ہونا ادھر حضور دے غلاموں نے کو آقا دی غلامی والا نعرہ لگاؤ کہ اونچی آواز میں فرماؤ سبحان اللہ اور والا کا تو ذوق پوری دنیا میں مشہور ہے نا کہ تسی تے جس طرح نہ کرو محبت کر سبحان اللہ فرماؤ اللہ کا قرآن پر اونچی آواز اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون سبحان اللہ اللہ فرمایا کل سنیا لب کھول دیو ذرا میٹھا جیا بول دیو ذرا رحمت موٹی روڑ دیو یا اللہ کی آقا میرے رب دے قرآن فرمایا سنیا انہاں لوکاں نو حکم فرماؤ انہاں نو دسو بفضل اللہ و برحمتہ جدو جوارے پہ اللہ کا فضل ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے فرمایا ادو فبذلک فلیفرحوا ادو خوشیاں منانے میں پریشان نہیں ہونا اپنے چہرے نہیں لٹکانا غمگین نہیں ہونا اور کہاوت غیور سنی مسلمان بھائیو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے جب اللہ کا فضل ہوئے ادو خوشیاں منانی آنے اور بندہ کسی کو جناب ڈبل ٹرپل منزل کوٹھی بنا لیتا ہے ان کے لکھ دیتا ہے حاضر من فضل ربی یہ میرے کے اللہ کا فضل ہویا ہے میں جناب والا ڈبل ٹرپل منزل کوٹھی بنا لئیے اللہ نے فضل بھی دائے اور کوئی دنیا کا مال و متاع مل جائے بڑیا خوشیاں مناتے ہیں اللہ نے جی بڑا کرم کر دیتا ہے اللہ کا فضل ہو گیا ہے اللہ کی میرے پہ بڑی رحمت ہے میرے کریم نبی نے غلاموں اللہ نے قرآن کو پوچھنے ایک دنیا کا مال و متاع ہے اسی خوشیاں منا رہے ہیں کوٹھیوں سے بدلے بنا لیا کوئی بندہ اعتراض نہیں کر رہا ہر بندہ جناب اپنے نے یا بگانے نے وہ بھی کوٹھیاں بنی جا رہے ہیں لیکن اعتراض نہیں کر رہے لیکن قربان نبی نے غلاموں قربان جمع آقا دے غلاموں حضرت امام الانبیاء دی آمد دے پھر جدو سنی خوشیاں منا جھنڈے لگان بلاد سجان مساجد سجان ساڑے میں فضل شروع ہو جانے نے لو جی فضول خرچی ہو رہی ہے لیکن میرے نبی دے غلاموں میں دسنا چاہاں ایک دنیا دا جڑا تیرے تے اللہ دا فضل ہوتا ہے اگرچہ تو خوشیاں نہ بھی منا کوئی بل نہیں لیکن اللہ نے قرآن فرمایا اے فضل بھی میرا
کریمہ کی ڈھیر تفسیرہ میرے ذہن اندر موجود. اگر میں تفسیر جلالین نیچوں قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرا کوئی اعتراض نہیں کرے گا. مدلل تفسیر ہے دو مفسرین نے لکھی ہے. 34 سال درس نظامی اندر پڑھائی جا رہی ہے. اگر میں تفسیر ساری کو تفسیر کرا میں تفسیر در منصور تفسیر مظہری تفسیر راضی تفسیر تبیان القرآن سراج الجنان روح البیان تفسیر روح المعانی انہا تفسیرات بچو اللہ میں قرآن کی تفسیر کرا کوئی بہت ادراز نہیں کرے گا. علماء کرام کو پوچھو ماشاءاللہ ہر لحاظ نارے دوسریت تشریف فرمانے سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جیری تفسیر اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہوئے. سب سے بہترین تفسیر جیری اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے. اور میرے کریم ربی نے بولا ہو اللہ فرمایا جب دوارے پہ اللہ دا فضل ہوئے اللہ کی رحمت ہو جائے وہ تو خوشیاں منایا کرو. اور قرآن کو کچھ دے فضل کون نے اللہ اکبر کبیرہ. رب العالمین فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ وفضلا کبیرا. قرآن مزد میں فرماؤ سبحان اللہ. اللہ فرمایا اے غیب کی خبروں دینے والے نبی سادہ نبی رسول اللہ کے لئے عالم الغیب رسول بن کے ہے. اے غیب کی خبروں دینے والے نبی عزیزان شاہد مبشر نذیر دائی الاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ القبات عطا فرمائے. اے میرے پیارے حبیب عزیزانوں جو القبات دینے اللہ انہا دا ذکر کر کے اللہ فرمائے میں اللہ نے بارے میں فضل کی رائے اے میرا جنائیہ کدرے فرمایا فضل کبیر دے کدرے فضل عظیم. اللہ ہوا پر چھوٹے چھوٹے فضلات خوش ہونے والے ہو اے تیرا بدریار فضل کبیر بن کے آیا ہے. اگر دنیا دا فضل ہوئے خوشیوں بنا دے ہو کہ جب رسول اللہ آ جائے پھر تے مگر جاؤ نہ خوشی بنانی چاہیے اور لوگوں کو دسنا چاہیے اللہ نے سادے دے کرم کیتا ہے اللہ نے سنیا دے کرم کیتا ہے اللہ نے فضل کیتا ہے. اور جس نبی کا امتی ہونے واسطے موسیٰ کریم جیسے دعا کرتے رہے اللہ نے سانو اس محبوب کا غلام بنا دیتا ہے کہ اسی پھر گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر لوگوں نے دس رہے ہیں اور لوگوں اللہ نے سادے دے کرم کیتا ہے. اسی کہنے ہیں فضل کے نظاروں زمین کی بہاروں سفید بنا حضور جنہوں نے آقا نے ان کے خوش سارا نہ پڑھو حضور آگے پڑھو فضل کے نظاروں زمین کی بہاروں سفید بنا حضور آ گئے ضرور آ گئے حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ سی
تے اللہ دا فضل ہوئے تے فضل کون؟ اللہ دے حبیب رب دا محبوب فضل عظیم تے فضل کبیر بن کے آیا پھر جنہیں یوم پاکستان تے خوشیاں منانے اور کوئی ایام خوشیاں منانے سارے ہی منانے منانیاں چاہیے لیکن میں دسنا چاہنا جی دو ایام اور ایام ملے نا سانو اس صدقہ یوم عید میلاد النبی دا باقی بھی عیدہ ملی ہے اس سے جیسا حضور نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں سی ہونا نہ تو نہ انقرات کچھ بھی نہیں میرے کریم نبی دے غلاموں جی اللہ نے حضور دا صدقہ ہی سارا کوئی دیتا ہے پھر حضور دے ہوں دے خوشیاں منانے چاہیے فرمایا میرا حبیب فضل بن کے آیا اور اگے فرمایا وَبِ رَحْمَتِهِ جدو اللہ کی رحمت ہو جائے اور اللہ کی رحمت بھی اللہ دا یار بن کے آیا ہے اٹھاؤ قرآن پڑھو 17واں پارا 16واں اعزاز سبحان اللہ میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ نے قرآن فرمایا وَبِ رَحْمَتِهِ جدو اللہ کی رحمت ہو جائے اور 17ویں پارے اندر اللہ فرمایا رحمت کون نے فرمایا اللہ علی المؤمنین کیا نہ علی الکافرین ہے نہ علی المنافقین نہ علی المسلمین اللہ نے مومنین شرط لگایا ایک ہوتا ہے مؤمن ایک ہوتا ہے مومن مومن دی گالی نہیں مؤمن دی گال ہے اچھی فرماؤ سبحان میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ نے سادے سے کرم کیتا شرع کی دا عاشق آخدہ ہے آتا ہے محبوب خدا خوش ہوئی سو سادہ حق مردہ جنہوں نے سمجھے یہ بولو یا سبحان کیسو کا مطلب ہے اسی خوش ہوگا گے کیسو کا معنی اسی خوش ہوگا گے آتا ہے محبوب خدا کی آمد میں اسا خوش ہوئی سو سادہ حق مردہ کیوں اسی کافر نہیں اسی مومن رحمت کی اللہ نے ساروں سنگان اور میرے کریم نبی دے غلاموں یاد رکھنا یہ صرف سامعی حکم نہیں بلکہ علماء کرام تو پوچھو اللہ نے انبیاء کرام کو بھی وعدہ دیا قرآن اللہ قرآن جزاؤں پہ دوچی شیر واقعات میں ہوتے نے واقعات میں ہوتے نے ہاتھ کام پہ رکھا کہ وہ سبو دیکھا لگا چاہاں علیمہ کا واقع شروع کر کے ہو واقع لیکن میں نہیں چاہتا میری دلیل یا اللہ کا قرآن ہے سونے نبی کا فرمان ہے نبی بلامہ کچھ سنتے رہے تو علماء ماشاءاللہ لیکن میں آپ اللہ کے سامنے
اللہ کا قرآن ذوق تلاوت کرنا سنو. اس صرف سانوں ہی نہیں, اللہ انبیاء کرام کو یہ حکم فرما رہے ہیں. اونچی فرمان سبحان اللہ. اللہ کے قرآن فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. انبیاء کرام کہہ رہے ہیں اے نبیوں جدو تانوں کتاب تے حکمت دا علم دیواں, کتاب تے حکمت دا علم دیواں, ادھروں ثم جاءکم رسول, میرا رسول آ جائے. تیرا رسول مصدق لما معکم, تصدیق کرنے والا رسول آ جائے. پھر تسی کی کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرونه. اس محبوب تے ایمان بھی لے ہونا ہے, اور دی مدد بھی کرنی ہے. علماء تو پوچھو جڑے عربی گرامر جانتے ہیں. اللہ فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرونه. لام بھی تاکید ہے, نون مشدد بھی تاکید ہے. اللہ ڈبل تاکید فرما رہا ہے. اللہ فرمایا اے نبیو جدوں میرا یار آ جائے, میرے محبوب تے ایمان بھی لے آیا جے, اس سونے دی مدد بھی کریا جے. وجہ کیا؟ فرما وہ تہاڑیاں حکمتاں تہاڑیاں کتاباں نہیں چلن گیا. پھر فرما ختم, جدوں میرا رسول آ جائے پھر وہی ہی بادشاہی ہوئے. اللہ اکبر. میرے نبی کے غلاموں, کریم آقا دی آمد, حضور آئے اسی الحمدللہ خوشیاں منائیاں. بس سنو میلاد سنو, میلاد ہویا میرے کریم نبی آگے. انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات پوری کرنا. تھاکتے نہیں کہتے سی کہ مجھے بات نہ فرماؤ. جلدی تھکن والے قوم اسی نہیں ہاں, اسی ایڈے تھکن والے نہیں. اسی حضور دے غلام الحمدللہ غلامی مصطفیٰ کی طاقت آ جاتی ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ یاد ہوں گی, مسجد نبوی شریف صحابہ کرام کا جمع وفیر کھچا کھچ مسجد شریف بھائی کوئی صحابہ تھا. کسی نے سوال کیا اللہ دی بارگاہ کے اندر وہ کیڑا وقت ہے جڑا مقبول تے محبوب وقت ہے؟ جواب ملیا نماز فجر کا وقت بڑا اعلیٰ وقت ہے. لوگ اپنا بستر چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ میں سر خمیں تسلیم نماز پڑھ کے بولو سبحان اللہ. اللہ کرے حضور کے ملاد کا صدقہ اللہ سب کو 5 وقت نمازی بنا دے. وجہ بھی یہی ہے, آپ میلاد شریف ساری رات ہوتا رہے, یہ صبح نماز نہ پڑھی کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے مستحب عمل, وہ ہے فرض. اس واسطے ساری رات میلاد کرو, کوئی بات کی ممانت نہیں ہے, لیکن نماز کا بھی خیال کرو. میرے قریب نبی نے غلاموں جواب ملیا نماز فجر کا وقت بڑا اعلیٰ وقت ہے. لوگ ہی اپنا بستر چھوڑتے ہیں اللہ کی بارگاہ اندر سر ہمیں تسلیم ہوتے. کسی نے آپ کا نماز ظہر عصر مغرب عشاء ساری نمازوں کا ذکر ہوا ہے. کسی نے نہیں کیا ظہر ہے مغرب ہے, اچھی پہ فرمو سبحان اللہ. ساری نمازوں کا ذکر ہوا. نمازاں علیحدہ علیحدہ یا کچھیاں نہیں بلکہ کچھیاں نہیں گنتیاں علیحدہ علیحدہ ذکر ہوا. فجر ظہر عصر مغرب عشاء علیحدہ علیحدہ نمازوں کا ذکر ہوا. فرمایا اس نمازوں کے وقت بڑے مقبول تے محبوب وقت نے لوگ ہی اپنا بستر چھوڑ کے اور اپنے کام کاج مصروفیات چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ اندر ہوتے ہیں. ادھروں وہ آ گئے جنہاں کے بارے میں آقا فرمایا نا آنا مدینۃ العلم و علی شنبابها. جنہیں سینے ٹھانے بھئی بولو سبحان اللہ. فرمایا لوگوں میں علم دا شہرہ تے علی ہوں دا دروازہ ہے. حضرت پاک علی آئے, تمام صحابہ کرام توجہ بھائی پیارے علی تسی دسو نا وہ کیڑا وقت ہے اللہ کی بارگاہ اندر جڑا مقبول تے محبوب وقت ہے؟ اللہ اکبر. حضرت
حضرت پاک علی سرکار آپ نے فرمایا جی میرے کو نہیں پوچھنا چاہتے ہو اللہ دی بارگاہ اندر کیڑا وقت مقبول تے محبوب وقت ہے سنو صحابہ دے سنیو میرے کریم نبی دے غلاموں پاک علی فرمایا اگر میرے کو نہیں پوچھنا چاہتے ہو اللہ دی بارگاہ وچ کیڑا وقت ہے جڑا مقبول تے محبوب وقت ہے فرمایا میں تے یہی جواب دیواں گا ہر وہ وقت اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول تے محبوب وقت ہے جڑا اللہ دی یاد وچ گزر جائے مصطفیٰ دے میلاد وچ گزر جائے چل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے یہ کریم نبی دے غلاموں پاک علی فرمایا جڑا وقت اللہ دی یاد اس گزر جائے تو مصطفیٰ نے بولیا کرو نوجوانوں بولیا کرو آتوارے چوڑے سینے کتے جان گے اے جدوں تسی دنیا دانا دے جلسے ہون سے چوڑے ہو کے اونچے ہو کے نعرے لگا دے ہو اوے بولیا کرو جدوں محفلہ ہون اوے نوجوانوں اپنی جوانیاں تباہ نہ کرو ساری رات سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب واٹس ایپ میسنجر ٹویٹر کے اوپر ساری رات گزارنے والے ہو جدو حضور دی نات دی باری ہے آندے شرم آندی ہے تے دنیا داران دے جلسے ہوں تے نعرے بھی لگا دے ہو بازاران تے چوکاں وچ کھلو کے لوگاں دی عزتاں نو اکھاں پھاڑ دیندے ہو نعرے ہانکرے لگا دے ہو او سارا کچھ بیکار جے اپنی جوانیاں تباہ نہ کرو بلکہ انہاں پاک معافنا دے وچ ڈٹ کے تے گج وج کے نعرے لگا اللہ اکبر انہاں جواناں دا ذوق ماشاءاللہ پاک علی نے جواب دیتا کہ اسی الحمدللہ پاک نبی دے بھی نوکر حضور دے ہر صحابی دے بھی نوکر اسی نبی والے بھی آتے اسی علی والے بھی اسی تھکیری میں 2 منٹ پاک علی دا ذکر کر کے آگے بس میلاد سنا کے گل پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اسی سنی نعرہ لگا رہے ہیں اسی حضور دے ہر غلام دا حیاء کرنے والے ہیں اسی جناب لوگوں کہنے اسد علم دے علی دے سنی دے اسی کہنے کریم رب دے حبیب جانی نو سفر تو پیارا Lord,
سیدہ طیبہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. بھائی بندے بڑے پریشان ہو جانے نبی پاک دے والدین کے نام لو ذکر کرو تے انہاں دے چہرے تے پریشانی ہو جاتی ہے. میرے نبی دے غلاموں جڑے بکواساں کردے حضور دے والدین ایمان والے نہیں سن. میں کہتے نبی دے والدین ایمان والے نہیں نا پھر آیت دی کر سارے وچوں کسے دے والدین ایمان والے نہیں جے ہے. اللہ نے سارے والدین کو بھی عزت دتیاں نے تے حضور دے والدین دا صدقہ ہی دے دیا. میرے نبی دی پیاری امی جان بس کا ختم کرنے کا میلاد ہو گیا حضور آ گئے. اللہ اکبر. میرے نبی دی پیاری امی جان سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ کہتی ہیں لوگوں جدو کہ اللہ کے نور والی امانت میرے شکر سے اندر آئی ہے. اماں جی کہتی ہیں لوگوں پہلا مہینہ میں دیکھے میں مبارک بادیاں مل رہی ہیں خوشخبریاں تے بشارتاں مل رہی ہیں. پہلا مہینہ میں دیکھے جلبی اللہ والی شخصیت آئی ہے. میں پوچھیا تسی کون؟ جواب ہے میرا نام آدم علیہ السلام. حضرت آدم آئے پہلا مہینہ دوجا چوتھا پنجواں المختصر 9 مہینے. میرے نبی کی امی جان کہنیاں نے لوگوں اللہ کے نبی آتے رہے بشارتاں دیتے رہے خوشخبریاں مبارک بادیاں دیتے رہے. آمینہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا ہے تو اللہ کے حبیب دی ماں بننے والی ہے. میری امی اللہ کو رضا و سلامت رکھے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. میرے نبی دے غلاموں حضور دی امی جان کہنی ہیں اے مبارک بادیاں ملنا نہیں رہیاں. آخرکار او رات آ گئی ہے. ایک رات کہنی ہیں میلاد والی رات آ گئی. 12 ربیع الاول کی رات آ گئی ہے. اماں جی کہنیاں نے ادھی رات گزر گئی ہے ادھی رات باقی ہے. کہنیاں نے ہیرے دے سوچ رہیاں اللہ کی بارگاہ وچ عرض کر رہیاں اے میرے مالک و مولا اگر کسے ماں بی بی نے بچے کو جنم دینا ہوئے اودے کول بھی دھیاں تے مائیاں دا اہتمام ہوتا ہے لیکن میں تیرے حبیب دی ماں بننے والی ہاں. میرے کریم نبی دے غلاموں حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ کہنیاں نے لوگوں بس کسی میرے دل اندر میرے دماغ اندر خیال آیا میں نے کھلایا ہے میرے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے. اماں جی کہنیاں نے اپنے آپ دروازہ کھل گیا ہے. میں دیکھیا 4 لمبے قد والیاں مائیاں آ گئیاں نے. میں پوچھیا تسی کون ہو؟ انہاں وچوں پہلی بیوی بول کے آکھدی اے آئینہ پریشان نہ ہو میرا نام حوا ہے. دوجی بول کے آکھدی آمینہ پریشان نہ ہو میرا نام مریم ہے. تیجی بول کے آکھدی آمینہ میرا نام آسیہ ہے. چوتھی بول کے آکھدی میرا نام حاجرہ ہے. اے آئینہ اللہ نے سانوں بھی بڑی شان دی ہے. اسی مسئلے مقدر والی مائیاں لیکن آمینہ سوچ آج اسی مائیاں بن کے نہیں آیا. آج اسی محمدیاں دائیاں بن کے آیا. آج اسی محمدیاں دائیاں بن کے آیا. اللہ اہتمام فرمائے. اماں جی کہنیاں نے کی ہویا
حضور آگے بس میلاد ہو گئے عہد میلاد اسی جڑا حضور دے موت تو پہلے دے واقعہ حضور جدو تشریف لیا ادو دے واقعات آقا کریم کی حالات زندگی کو بیان کرنا انہوں ہی تے میلاد آنے دے اور کیڑا میلاد سارے جو فتوے رکھے اور کیڑا میلاد یہ کہ اللہ دا قرآن حکم دے رہے ہیں اس طرح کرو اس واسطے میرے کریم نبی غلام محمد جی کہتے ہیں حضور آئے اللہ نے میرے نور کو خارج کیا ہے بس میرے نبی غلام حضور کیسے آئے الحمدللہ اللہ نے شان اس پیارے محبوب دا غلام بنایا اسی آج ہر جگہ ہر تھا آقا دا میلاد منا رہا اور لوگاں دس رہے لوگوں اللہ نے سارے میں کرم فضل و رحمت کی لیے اللہ نے اپنا یار شان عطا فرمایا اور کسی نے کہا کہ نور جگ جگایا ہے آمینہ کے آنگن میں نور جگ جگایا ہے آمینہ کے آنگن میں آخری شیر شریف ختم ہوئے اور نور جگ جگایا ہے میرے نبی بھی اپنی جان رضی کے زیادہ سارا صحبت باقی فقیران آئے صدا کر چلے آئے میں خوش دعا کر چلے ملاقاتیں ادھوری رہ گئی بہت سی باتیں ضروری رہ گئی اللہ تعالیٰ حضور صدقہ غلطی کو دے معاف فرما کے آمین کی توفیق عطا فرمائے حاضرین پاک بارہ در قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین